میں تو ان خطبات کو اس نظر سے بھی دیکھتا ہوں کہ وہ جو اقبال نے کہا، اقبال کے تو تمام افکار ہی بارگاہ رسالت کی عطا ہے نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ وہ دور ہے جب دین اور سیاست جدا ہو رہے ہیں اور ان کو دھکے دے کے جدا کیا بھی جا رہا ہے الگ الگ۔ تو آپ کے خطبات میں ہمیں یہ سب کچھ اکٹھا نظر آتا ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی اور خصوصاً اتمام حجت کی ایک کیفیت۔ مکہ مکرمہ سے روانگی سے لے کے کربلا تک بھی تو آپ نے کئی گفتگویں فرمائیں، ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ عرب کا جو کلچر تھا وہ اورل کلچر تھا، ایک زبانی تہذیب تھی، ایک زبانی تمدن تھا۔ تو اس میں جو خطابت تھی اور جو شاعری تھی، کیونکہ ریٹن فارم میں چیزیں نہیں تھیں، سینہ بسینہ چلتی تھی، اور جو خطابت ہوتی تھی یہ فصاحت کا، یہ قیادت کا، یہ حکمت کا اور شعور اجتماعی کا مظہر ہوتی تھی۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کا استعمال کیا، اور کیونکہ آپ کے اندر علوی اثرات بھی تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جوامع الکلم تھے، وہ بھی اثرات تھے، تو آپ نے پھر اپنے خطبات کے ذریعے سے جو سب سے بڑا جہاد کیا، کلمہ حق کہا، یہ بہت بڑی بات ہے، یزید کو غاصب ثابت کر دیا۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید کو کیا تھریٹ تھا، اتنا بڑا تھریٹ تھا کہ وہ اس کو غاصب ثابت کر دیا۔ اور اگر پوری امت بھی یزید کی بیعت کر لیتی اور حضرت امام حسین نے اگر بیعت نہیں کی تو یزید غاصب ثابت ہو گیا۔ حضور، امام حسین نے بیعت اگر نہیں کی نا تو ہماری نظر میں پوری امت نے بیعت نہیں کی۔ جی بے شک، جنہوں نے کی ہے ان کی بیعت کی کوئی حیثیت نہیں، جبر بل تھی۔ اور آپ نے جو 5 یا 7 اسباب بیان فرمایا ہے اپنی اس تحریک کے، کیا بات ہے؟ جی آپ نے پھر اپنے جو خطبات ہیں اس سے خلافت و ملوکیت کو بھی ممتاز کر دی، یہ بہت بڑی خدمت کی آپ نے، ستائے احتجاج بھی بلند کر دی۔ اور پھر جب آپ 8 ذی الحجہ کو نکلنے لگے ہیں بیت اللہ شریف سے، اور کیونکہ مکہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، تو سب سے پہلے آپ نے اہل بیت کو بلایا اور ان سے خطاب کیا اور کہا حضور ساری امت حرم کی طرف جا رہی ہے جی، اور جان حرم کو چھوڑ کے کربلا کو جا رہا ہے۔ جی بے شک بے شک، اور آپ نے کہا سب تعریف اللہ کی ہے اور درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ بھلائی کی جو طاقت ہے وہ صرف اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اچھا، اب آپ کا جو کلام ہے نا، جو آپ کی خطابت ہے، اس میں قرآنی اشارات ہیں، اس میں احادیث ہیں، اس میں اہل بیت کی سیرت آپ کو نظر آئے گی۔ تو آپ نے پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی موت کا خط کھینچ دیا ہے اور موت کا پھندا جو ہے وہ لوگوں کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور کل میرا موت کے جس میدان سے سابقہ پڑے گا نا وہ میرے لیے بہتر ہوگی۔ اہل بیت اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اس مصیبت اور اس بلا پر صبر کرنا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر دیتا ہے۔ اور پھر آپ کا جو خطبہ منا ہے وہ بڑا زبردست ہے، اس میں آپ نے فرمایا، اس میں عمائدین ملت تھے، علماء دین تھے، آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت اس کی یہ وجہ ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے ظالمین ظلم کرتے تھے تو وہ یا تو ان سے ان کی رغبت ہوتی تھی کہ ان سے مال و متاع ملے گا، اس رغبت کی وجہ سے نہیں بولتے تھے، یا پھر ان سے ڈر جاتے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ڈرنا تو صرف اللہ سے چاہیے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ قرآن کریم میں یہ ہے نہیں ہے کہ مومنین بعض کے اولیاء ہیں اور وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور وہ منکرات سے روکتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ اس آیت سے استنباط کیا، آپ نے کہا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم پہ واجب ہے۔ اور آپ نے کہا کہ دین کی جو ہم دعوت دیتے ہیں وہ اصل میں یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور اس سے ہم مظلوم کا حق واپس لوٹاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں، مختلف مقامات سے آپ تنعیم سے شروع ہوئے ہیں، پھر آپ جو ہے عقبہ، بطن روما، جی زرود، شراف، مختلف جگہ پہ جب آپ مقام بعث پہ پہنچے ہیں، وہاں پہ آپ کا بڑا زبردست خطاب ہے، آپ نے پوری امت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آپ نے کہا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر حاکم ظالم ہو، وہ ظلم کر رہا ہو، حرام خدا کو حلال ٹھہرا رہا ہو، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، خلاف سنت کر رہا ہو، اور دیکھنے والے اسے زبان اور ہاتھ سے نہ روکیں، تو یہ اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کو ان کے ساتھ شمار کر لیں۔ یہ پوری چارج شیٹ نہیں ہے ترتیب؟ جی بالکل پوری چارج شیٹ ہے، بالکل۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں اور میں فاطمہ بنت رسول کا فرزند ہوں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور تم نے، یہ میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تم نے میرے بابا کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ اور مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا۔ اچھا، اب آپ یہ سارا یہ مکہ کا، اب اس کا جو فلسفہ ہے تھوڑا سا
وہ برسبیل تذکرہ وہ بھی بیان ہو جناب ضرور کہ جب حضرت ابراہیم مکہ میں آئے تو انہوں نے ایک فرزند تھے نا اور ایک زوجہ تھی، ٹھیک ہے، اچھا وہ سارا جو تھا وہ ایک علامتی تھا، اور حضرت امام حسین نے اس علامت کو عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ وہاں پہ تو ایک بچہ تھا نا، آپ اپنے گھر کے سارے بچے لے کے آگے تھے، وہاں پہ بچے نے ایڑیاں رگڑی تو آب زمزم نکل آیا، یہاں آب زمزم نہیں نکلا، وہاں پہ جب گلے پہ چھری چلائی حضرت اسماعیل کے تو وہ نہیں چلی، یہاں پہ چلی۔ اور یہ وہ اصل میں یہ علامت ہے نا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں طفل نفس کو قربان کرنا، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین نے تو اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا۔ تو یہ پوری جو تمثیل ہے نا اسلام کی، حج کا جو فلسفہ، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔